बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसद न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुल्क मआशी बहरान के दहाने पर। लाहौर अनारकली धमाके में मुलव्विस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार। सेहूनी वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में अक्सरियत से महरूम रह गए। तुर्की ने जमाल खशोग्जी का ट्रायल मुअत्तल करके इसे सऊदी अरब को मुंतकिल कर दिया। यमनी अवाम रमज़ानुल मुबारक में खुराक कम करने पर मजबूर। आर्मेनिया और आज़रबाईजान नागोर्नो कारबाख अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नेटो के सरबराह ने कहा है कि यूक्रेन में जंग कई साल तक जारी रह सकती है। खबरों की तफसील इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। सलाम, आप देख रहे हैं Once again, Iran wants to negotiate. प्रोग्राम है 20 करोड़ और मैं हूं समीना शबीर। Assalamu alaikum brothers and sisters, I'm your host Faisal Hassan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसद न्यूज़ नेटवर्क। और अब खबरें तफसील के साथ। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुल्क मआशी बहरान के दहाने पर पहुंच गया। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और इक़्तिदार की रसाकशी की बदौलत मुल्क माशी बहरान के दहाने पर पहुँच गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने और सदर के कौमी असम्बली तहलील करने के बाद रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में हर रोज़ इजाफा हो रहा है और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत तकरीबन 190 रुपए तक पहुँच गई है। जब तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया गया तो उस वक्त इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 184.9 रुपए थी। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मुल्की मईशत बहरान की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं और फिलहाल 2 माह की दरामदात के बराबर ज़खायर रह गए हैं। अगर इनमें मजीद कमी आती है तो फिर बहरान की कैफियत पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका की तर्ज पर बदहाली का शिकार है। डॉलर का बहाव बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर 5 अरब डॉलर की जरूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम को बहाल करना पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और बिजली के नरखों में इजाफे पर आयत पाबंदी उठाना पड़ेगी और पाबंदी उठते ही पेट्रोल की कीमत 200 रुपए फी लीटर से तजावुज कर जाएगी। सरों पर मंडलाता मआशी बहरान इक़्तिदार की रस्साकशी में मसरूफ सियासी रहनुमाओं की तवज्जो मबजूल कराने में नाकाम है और बहरान की सूरत में पाकिस्तान बदतरीन हालात में घिर सकता है। बहरान से निजात पाने के लिए सियासी रहनुमाओं और अवाम को संजीदा होने की जरूरत है। लाहौर अनारकली धमाके में मुलव्विस एक और दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर के अनारकली बाजार में होने वाले बम धमाके में मुलव्विस एक और दहशतगर्द को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़कूरा दहशतगर्द को बलूचिस्तान से गिरफ्तार होने वाले उसके साथी की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। अनारकली धमाके के मरकजी मुलजिम बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुए थे। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द का नाम सैफुर रहमान है, जो ट्रक अड्डे में मुलाजमत करता था और 20 जनवरी को धमाके के बाद ट्रक अड्डे के पास रूपोश हो गया था। दहशतगर्द का ताल्लुक बलूचिस्तान की कल अदम तंजीम से है। गिरफ्तार दहशतगर्द सैफुर रहमान को CTD ने इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि गिरफ्तार दहशतगर्द से वाकिफ से मुतल्लिक तफ्तीश दरकार है, लिहाजा 14 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुलजिम का 12 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है।
خبروں میں شامل کرتے ہیں کچھ بین الاقوامی خبریں۔ صہیونی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اکثریت سے محروم ہو گئے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق اہم اتحادی رکن پارلیمنٹ آئیڈیٹ سلیمان کی علیحدگی کے اعلان کے بعد نفتالی بینٹ کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور ایوان میں ان کی نشستوں کی تعداد بھی اپوزیشن کی نشستوں کی طرح 60 ہو گئی ہے۔ انہوں نے نفتالی بینٹ کی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی یہودی شناخت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اگر ایک اور اتحادی ان کی حمایت سے پیچھے ہٹتا ہے تو پارلیمان عدم اعتماد کا ووٹ لے سکتی ہے اور ممکنہ طور پر اسرائیل کو 4 سالوں میں 5ویں پارلیمانی انتخابات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ترکی کی عدالت نے جمال خاشقجی کا ٹرائل معطل کر کے اسے سعودی عرب منتقل کر دیا ہے۔ ترکی کی ایک عدالت نے واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث 26 سعودیوں کی عدم موجودگی میں مقدمے کی سماعت معطل کر کے کیس کو سعودی عرب منتقل کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ خیال رہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے انتباہ کے باوجود ترک عدالت نے یہ کیس سعودی عرب کو منتقل کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس کیس کو ریاض حکومت کے حوالے کرنے سے جمال خاشقجی کے قتل کی پردہ پوشی ہو جائے گی۔ اس سے قبل 2018 میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ذاتی حیثیت میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل کا حکم جاری کیا تھا۔ خیال رہے کہ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی سعودی عرب اور خطے کے دیگر عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ زدہ ملک یمن سے، جہاں عوام رمضان المبارک میں خوراک کم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یمن میں بڑھتی ہوئی شدید مہنگائی کی وجہ سے لوگ رمضان میں اپنی خوراک میں کمی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق رواں سال بہت سے لوگ گوشت اور میٹھا خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور بس کسی طرح پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عدن میں 50 کلو آٹے کی قیمت میں ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں 40% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے بھی یمن میں جاری بحران کو تاریخ کا بدترین انسانی بحران قرار دیتے ہوئے دنیا بھر سے انسانی امداد کی درخواست کی ہے، لیکن سعودی اتحاد کی جانب سے مسلسل جارحانہ کارروائیاں یمن بحران میں مزید شدت کا سبب بن رہی ہیں اور کروڑوں یمنی روز بروز شدید سے شدید تر حالات کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان ناگورنو کارباخ امن مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے برسلز میں یورپین کونسل کے صدر چارلس میشل کی ثالثی میں غیر معمولی بات چیت کے لیے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب 25 مارچ کو ناگورنو کارباخ میں ایک لڑائی کے دوران آذربائیجان کی فوج نے روسی امن دستوں کے تحت علاقے کے ایک اسٹریٹجک گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں 3 ارمینیائی علیحدگی پسند فوجی مارے گئے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے وزرائے خارجہ کو دونوں ممالک کے درمیان امن مذاکرات کے لیے تیاری کا کام شروع کرنے کا حکم دیا۔ خیال رہے کہ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ناگورنو کارباخ میں نسلی ارمینیائی علیحدگی پسند آذربائیجان سے الگ ہو گئے تھے۔ نیٹو کے سربراہ نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ کئی سال تک جاری رہ سکتی ہے۔ خبر رساں ایجنسی AP کی رپورٹ کے مطابق نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ یوکرین میں جاری جنگ کئی سال تک جاری رہ سکتی ہے اور اس کے بہت دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیوٹن کا یوکرین کا مکمل کنٹرول سنبھالنے اور انٹرنیشنل آرڈر دوبارہ لکھنے کا منصوبہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، لہٰذا ہمیں ایک طویل جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یوکرین کو مغربی ممالک پہلے ہی بہترین دفاعی نظام فراہم کر چکے ہیں، تاہم یوکرین ٹینک اور جنگی طیاروں کی فراہمی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کی جنگ کب ختم ہوتی ہے اس بات سے قطع نظر اس کے یورپ کے مستقبل پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر روس نے نیٹو اور امریکہ کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ روسی صدر کے ترجمان دمتری پیساکوف نے کہا ہے کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی سے روس اور یوکرین کے درمیان جاری مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔